اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ۔ 2-3 سبق پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزوہ تبوک کے اندر 10 مسلمان مدینہ منورہ کے رہنے والے یہ پیچھے رہ گئے تھے، تو 7 نے جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر آ کر توبہ کر لی تھی، تو 3 جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرنے لگ گئے۔ لیکن کیونکہ غزوہ تبوک یہ غزوہ اسرہ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی مشکل ترین غزوہ تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس غزوے کے اندر 10 بندوں کو صرف ایک اونٹ دیا گیا تھا، یعنی ایک بندہ سوار ہوتا اور 9 بندے اپنی باری کا انتظار کرتے تھے، ٹھیک ہے، پھر جا کے 10ویں کی باری آتی۔ اسی طریقے سے 3 4 بندوں کو صرف ایک کھجور دی جاتی تھی، صرف ایک کھجور، یعنی مال کی اتنی قلت تھی۔ پھر اس کے بعد وہ کھجور اب 3 بندے کیسے بانٹتے ہوں گے، آپ خود اندازہ کر لیں۔ ایک کھجور ہے، ٹھیک ہے، کہ 3 بندے ایک کھجوروں کو یا 4 بندے ایک کھجور کیسے بانٹتے ہوں گے؟ صرف چوس لیتے تھے تھوڑی سی، پھر آگے دے دیتے، پھر وہ آگے دے دیتا، پھر وہ آگے دے دیتا۔ اس طریقے سے وہ ایک کھجور کھا کے انہوں نے گزارا کیا۔ آپ سوچیں یار، کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ یہ کتنا مشکل ترین سفر تھا ان کا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک گھونٹ ملتا تھا پانی کا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں نا کہ مجبور ہو کر جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کر دی۔ جب مسلمانوں کے حالات دیکھے نا تو مجبور ہو کر، صدیق اکبر تو ویسے بڑے تھے، اپنی وجہ سے تو نہیں، لیکن جب مسلمانوں کے حالات دیکھے کہ ایک گھونٹ ان کو پانی ملتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کے عرض کر دی، یا رسول اللہ آپ دعا ہی فرما دے، اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دے، سبحان اللہ، یہ پانی عطا فرما دے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا صدیق تو چاہتا ہے؟ عرض کی حضور میں چاہتا ہوں۔ حالانکہ یہ تو وہ ہے کہ جہاں بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے جیسے حکم دیا صدیق اکبر ہر حال میں راضی ہو گئے، لیکن یہاں پہ حضور نے ارشاد فرمایا صدیق تیری خواہش ہے کہ بارش پانی مل جائے یا بارش آ جائے؟ عرض کی یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ آپ بارش کے لیے دعا فرما دیں۔ حضور نے ہاتھ اٹھایا تو ابھی ہاتھ نیچے نہیں آیا تھا کہ بادل کا ٹکڑا آ کے برسنے لگ گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر کمال دیکھے، سارے جناب جانوروں نے بھی پانی پیا، پھر مسلمانوں نے بھی سارا پانی پیا، بھر بھی لیا۔ پھر آگے جب گیا تو سارا خشکی۔ بعد میں سارے صحابہ کو سمجھ آئی تھی کہ یہ صرف اور صرف بادل جو ہے وہ صرف اس لشکر پر ہی آ کر برسا تھا، آگے پیچھے نہیں برسا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنا مشکل ترین یہ غزوہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ نے رحمتیں نازل فرمائی ہیں کس پر؟ علی النبی، سب سے پہلے تو اپنے محبوب پر رحمتیں نازل فرمائی، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ والمہاجرین، پھر مہاجرین صحابہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل فرمائی۔ والانصار، پھر انصار صحابہ پر نازل فرمائی۔ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، یہ مہاجرین و انصار ہیں کون؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشکل وقت کے اندر میرے نبی کا ساتھ دیا ہے، سبحان اللہ، مشکل وقت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، دونوں صحابہ کا، چاہے مہاجرین ہے چاہے انصار ہے، دونوں کی آپ ابتدائی حالات اٹھا کے دیکھیں، حالات تو بہت زیادہ مشکل تھے۔ مہاجرین کا تو ویسے ہی مشکل ترین حالات تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پہلے 6 سال گزرے ہیں، جن لوگوں نے پہلے 6 سالوں کے اندر کلمہ پڑھا ہے تو ان کی تو زندگی جو ہے وہ بڑی مشکل سے گزری ہے۔ پھر جب انصار کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں تو حالات تو وہاں بھی ٹھیک نہیں رہے، پہ یہودیوں کی غداری، منافقین کا پھر اوپر سے جناب والا ایک جماعت کا بن جانا، پھر اس کے اوپر سے کفار مشکل کا بار بار ان پر حملہ کرنا اور انصار کا بار بار دفاع کرنا، یعنی یہ مشکل ترین حالات تھے دونوں کے، چاہے مہاجرین تھے چاہے انصار تھے، ٹھیک ہے۔ مہاجرین کو 2 مرتبہ ہجرت کرنی پڑ گئی، 2 مرتبہ اپنے مکان چھوڑنے پڑ گیا، اپنا شہر چھوڑنے پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ انصار صحابہ کرام کو دیکھ لیں کہ ابھی جنگ سے فارغ ہوتے تھے، دوسری جنگ مسلط ہو جاتی، دوسری جنگ سے فارغ ہوتے، تیسری جنگ پھر مسلط ہو جاتی۔ غزوہ بدر مدینے جا کے لگا ہے نا، احد مدینے جا کے لگا، جتنی جنگیں ساری مدینے جا کے لگی ہیں۔ تو جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک پہنچے ہیں تو انصار کے لیے آزمائش تو اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی، اور یہ حضرت عباس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا انصار کو کہ انصار تم حضور کو لے کے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ حضور کو لے کے جانا پورے عرب کے ساتھ مخالفت لینے والی بات ہے، پورے عرب کے ساتھ دشمنی لینے والی بات ہے۔ حضور کو لے جانا اتنا آسان نہیں ہے، اگر کر سکو تو لے جاؤ، اگر نہیں نبھا سکتے نا تو پھر رہنے دو، پھر خاندان ابو طالب تو ہے نا، خاندان عبد المطلب تو ہے نا۔ تو یہ پھر انصار صحابہ نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا عباس تو یہ بات چھوڑ دے، جہاں پہ ہمیں جان لگانی پڑی ہم اپنی جان لگا دیں گے، جہاں مال لگانا پڑا مال بھی لگا دیں گے، اولاد لگانی پڑی اولاد بھی لگا دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ وہ وعدہ تھا جو انہوں نے بیعت عقبہ کے اندر کیا تھا،
اور انہوں نے پورا کر کے دکھایا. تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کی شان بیان فرمائی. دیکھیں یار صحابہ کرام کو چن چن کر لوگ جو نشانہ بناتے ہیں, یہ رب کی آیتیں ہیں, قرآن ہے سیدھا سیدھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوئی ہیں سب سے پہلے اپنے محبوب پر. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, النبی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر رحمت کی بارش برسائی ہے. پھر اس کے بعد مہاجرین, جتنے بھی مہاجرین ہیں, ٹھیک ہے, جتنے بھی مہاجرین ہیں سب پر اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل فرمائی. والانصار, اور وہ انصار صحابہ جنہوں نے مدینہ پاک کے اندر رہ کر الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ, جنہوں نے بہت مشکل سے مشکل وقت کے اندر بھی آقا علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے غزوہ تبوک میں. اچھا آگے دیکھیں, فرمایا من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم, فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دل جو ہے وہ ٹیڑے ہونے ہی والے تھے. حالات دیکھ کر, مشکلات کو دیکھ کر, جو نئے نئے لوگ تھے وہ مشکلات کو دیکھ کر تنگ آ چکے تھے ایک بار, لیکن ثم تاب علیہم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر کرم فرما دیا. ٹھیک ہے جی, دیکھیں جی بشری تقاضا تو ہے نا, آخر انسان پر کئی بار ایسا وقت آ جاتا ہے جب انسان جو ہے وہ بالکل مشکلات کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں نا تو کئی بار ایسا ہوا کہ جب پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام پر جب سختیاں آئیں, ان کی امتوں پر سختیاں آئیں, تو ان کی امتیں بھی کہہ اٹھی تھیں, ٹھیک ہے جی, کہ الا ان نصر اللہ قریب, یہ ہے نا متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کہاں ہے. ٹھیک ہے, یعنی انبیاء کا تو وعدہ تھا نا کہ ہمارے ساتھ ہمیں ہر موڑ پر رب مدد کرے گا, ہم ایمان لائے, ہمارے پاس ہمارے اوپر یہ ظلم ہو رہے ہیں, یہ سختیاں ہم پر ہو رہی ہیں, متى نصر اللہ, اب رب کی مدد کہاں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان نصر اللہ قریب, رب کی مدد تمہارے قریب ہی ہے. سبحان. تو انسان سختیوں کی وجہ سے, مشکلات کی وجہ سے تھک تو جاتا ہے نا آخر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ سختیاں دیکھ کر تھوڑے سے وہ ذرا ہوئے نا نرم ہونے لگے, تو ثم تاب علیہم, اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر توبہ, ان پر جو رحمت نازل فرما دی. انہ بہم رؤوف الرحیم, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان بھی ہے, رحمت کرنے والا بھی ہے. تو اب دیکھیں 3 صحابہ کرام جو رہ گئے تھے, ان میں سے ایک حضرت کعب بن مالک تھے, ہلال بن امیہ, اور ایک اور صحابی تھے. ٹھیک ہے نا, یہ 3 صحابہ کرام رہ گئے تھے. بخاری شریف کے اندر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کا ایک بہت لمبا چوڑا واقعہ موجود ہے. یہ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے نا, تو منافقین بھی آتے رہے, اور منافقین آ کر جو ہے وہ کیا کرتے, بہانے بناتے. آقا علیہ السلام فرماتے ٹھیک ہے جاؤ بھائی. یہ آئے حضرت کعب بن مالک, جب حضور غزوہ تبوک سے واپس تشریف لے آئے نا, تو یہ خدمت حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے, اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ, مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی, میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے, اگر, اور انہوں نے یہ بھی الفاظ, بخاری کے الفاظ ہے, کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں کسی اور شخص کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں ایسا بہانہ بناتا کہ وہ مان جاتا, لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اگر میں کوئی بہانہ بنا بھی لوں تو میرا رب جو ہے وہ آپ کو آگاہ کر دے گا, تو اس لیے میں کوئی بہانہ نہیں بناتا. آج کی یا رسول اللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی, کوئی پریشانی نہیں تھی, بلکہ میرے حالات پچھلے دوسرے سالوں کے بنسبت یہ حالات ذرا اچھے تھے, لیکن ہوا کیا ہے کہ میں سستی کی وجہ سے رہ گیا ہوں. میں نے یہ سوچا کہ مطلب ہے کہ میرے پاس سواریاں بھی ہیں, کھانے کا سامان بھی ہے, تبوک کا راستہ بھی میں جانتا ہوں, میں پہنچ جاؤں گا. میں صرف آج کل کرتے جو ہے وہ رہ گیا. صرف یہ نیت, یہ وجہ ہے میرے رہنے کی وجہ سے, باقی اور میری کوئی وجہ نہیں ہے, صرف یہ بات بنی ہے. یہ صحابی حضرت کعب بن مالک اور 2 اور صحابی تھے, وہ بوڑھے ہو چکے تھے, وہ بھی رہ گئے تھے. تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے فرمایا کہ ان کے ساتھ, کعب بن مالک کے ساتھ 40 دن تک کوئی نہ بولے. حالانکہ منافقین آتے رہے, قسمیں کھاتے رہے, جاتے رہے, حضور نے کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی, لیکن ان کے متعلق حضور نے فرمایا کعب کے ساتھ اور ہلال بن امیہ اور دوسرے ایک صحابی کے ساتھ فرمایا ان تینوں کے ساتھ 40 دن تک کوئی نہ بولے. اور بخاری کے آپ الفاظ پڑھ کے دیکھیں نا, تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں ثم اصلی قریبا منہ فاسارقہ النظر فاذا اقبلت علی صلاتی نظر الی واذا التفت نحوه اعرض عنی. وہ کہتے ہیں کہ ان 40 دنوں کے اندر میرا معمول یہ تھا کہ میں کوشش کرتا کہ حضور کے قریب نماز پڑھا کرتا تھا, جہاں حضور کا مصلی تھا نا, مصلی کے قریب کھڑا ہو کے میں نماز, ثم اصلی قریبا منہ, میں حضور کے قریب کھڑا ہو کے نماز پڑھتا. اور نماز کا حال دیکھیں, کہتے فاذا اقبلت علی صلاتی ناظر الیہ, کہتے جب میں نماز پڑھنے لگتا نا, یعنی میری توجہ نماز کی طرف ہوتی تو ناظر الیہ, حضور مجھے دیکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, واذا التفت, جب میں حضور کی طرف توجہ کرتا, اعرض عنی, حضور منہ پھیر لیا کرتے تھے. یہ 40 دن تک یہ بات چلتی رہی ہے. یار یہاں پہ کمال کا نقطہ تو ہے نا, رب دیکھ رہا ہے اور ڈائریکٹ جبریل کا آنا جانا بھی ہے. ایک مرتبہ بھی جبریل نہیں آیا کہ محبوب یہ کیسی نماز ہے آپ کی نبی, آپ کی امتی کی, آپ اسے دیکھ رہے ہیں نماز کے اندر, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک مرتبہ بھی جبریل
نہیں آئے ہیں۔ اور دیکھیں اگلا نقطہ تو یہ ہے کہ 40 دن تک جبریل کا نہ آنا یہ بات سمجھاتا تو ہے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی کا دیکھنا یہ رب کو بھی پسند ہے، رب کے رسول کو بھی پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز بھی ہو رہی ہے، نماز کے اندر دیدار مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے، اس سے بڑی کوئی نماز ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَىٰ صَلَاتِي، یہ الفاظ ہے حضرت کعب بن مالک کے بخاری کے اندر، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَىٰ صَلَاتِي نَظَرَ إِلَيَّ، کہتے ہیں کہ جب میں نا نماز پڑھتا تو کیا ہوتا، تو جب میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو حضور کیا کرتے، مجھے دیکھتے، اور جب میں حضور کو دیکھتا تو حضور منہ پھیر لیتے ہیں، جب میں ویکھا تے ہو ویکھے نہ ہی، جب میں نہ ویکھا تے ہو ویکھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر 40 دن تک یہ معاملہ چلتا رہا، 40 دن تک چلتا رہا، اور اگلے 10 دن حضور نے ایک نیا حکم جاری کیا، وہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کعب بن مالک کے پاس یہ خبر پہنچا دو، اور ان دونوں کے پاس بھی پہنچا دو کہ اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں، اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ دیں۔ اب ہوا کیا، پھر وضاحت طلب کی گئی کہ یا رسول اللہ کیا طلاق دے دیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، طلاق نہیں دینی ہے، ان کو اپنے میکے بھیج دو۔ کعب بن مالک نے تو بھیج دیا، تو دوسرے جو 2 بزرگ تھے نا ان کی بیویاں حاضر ہو گئیں، اور عرض کی، ان میں سے ایک کی حاضر ہو گئی اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو ہم حاضر ہیں، باقی ہلال بن امیہ کو میری ضرورت نہیں ہے، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اور میرا کھانا پکانے ان کا میرے علاوہ کوئی خیال رکھنے والا بھی نہیں ہے، کھانا وغیرہ کپڑے وغیرہ کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے، میں صرف یہ عرض کرنے آئی ہوں اگر آپ حکم دیں تو میں چلی جاتی ہوں۔ ایمان بھی تو دیکھیں نا یار، یہ ان لوگوں کا ایمان تھا، میں نہیں، رب نے سنت نازل فرمائی ان کے لیے، رضی اللہ عنہم ورضوا کے، رب ان سے راضی ہو گیا، اس کے پیچھے اتنا بڑا ایمان ہے ان کا۔ صحابی نے بھیجا، کہا جا حضور سے پوچھا، اگر حضور اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، نہ اجازت دے تو بھی گھر جا۔ صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، میری ضرورت نہیں ہے انہیں، لیکن کھانا پکانا اور کپڑے والا مسئلہ ہے، گھر کے معاملات ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں رہ جاتی ہوں، نہیں تو میں بھی چلی جاتی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم رہ لو۔ ہے جی، کرم نوازی تو ہے ہی ہے نا یار، دیکھیں نا گناہ ہے نا، غلطی ہو گئی ہے نا، غداری تھوڑی ہے، ٹھیک ہے نا، جو گناہ گار پر کرم نہیں ہوگا تو کس پر ہوگا؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہوا، پھر 10 دن کے لیے جو ہے یہ ان کی گھر والیاں جو ہے ان کو چھوڑ کر علیحدہ علیحدہ ہو گئی۔ 10 دن کے بعد پھر اللہ تبارک و، یعنی 50 دن ٹوٹل ہو گئے۔ آپ ذرا ایک اور مسئلے پہ غور کریں، یہ کعب بن مالک وہ بندہ ہے جو ہر جنگ کے اندر حاضر ہوا ہے، سبحان اللہ۔ بدری صحابی ہیں، یہ غزوہ احد کے اندر، بدر کے اندر، خندق کے اندر، حنین کے اندر، ہر جگہ یہ شامل رہے ہیں، صرف ایک غزوے کے اندر شامل نہیں ہوئے۔ حضور 50 دن نہیں بولے، 50 دن حضور نہیں، ایک غزوے کے اندر شامل نہیں ہوئے حضور، 50 دن حضور نے ان سے کلام نہیں کیا ہے۔ جو ایک مرتبہ ایک جنگ کو چھوڑ دے، ایک جہاد کو چھوڑ دے، حضور 50 دن کلام نہ کریں۔ جو ساری امت آج جہاد کو ہی چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، بتائیے اپنے نبی کو کیسے راضی کر لے گی؟ یار بدری صحابی کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، بلکہ رب نے فرما دیا، فرمایا ان کو رب نے معاف کر دیا ہے، ان کی اگلی پچھلی باتیں ختم ہو چکی ہے۔ بدری صحابی کوئی غلطی بھی کر بیٹھے گا تو اس کا کوئی مواخذہ ان سے نہیں کیا جائے گا، ان سے کوئی گناہ ہو بھی گیا، غلطی ہو بھی گئی تو ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ جن کے ساتھ رب یہ وعدہ کر دے، اتنا بڑا وعدہ کہ ان کے آج کے بعد بدر والوں کو، حضور نے شاہ فرمایا بدر والوں کو رب نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا آج کے بعد تم جو مرضی کرو، آج کے بعد تم سے کسی بات کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ کتنی بڑی گارنٹی ہے، کتنی بڑی سند ہے ان کے پاس۔ لیکن ایک جہاد کے اندر ایک غزوے کے اندر شامل نہیں ہوئے، صرف ایک غزوے کے اندر، غزوہ تبوک کے اندر شامل نہیں ہو سکے۔ حضور 50 دن نہیں بولے۔ بتائیں ایمانداری سے، آج جہاد کو چھوڑ کر کیا حضور ہمارے ساتھ بولیں گے؟ ٹھیک ہے، ہم جو شفاعت کی امیدیں لے کے بیٹھے ہیں، ہم جو توقع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم جہاد چھوڑ کر بتائیں ہم حضور کو راضی کر چکے ہیں، اپنے نبی کو راضی کر چکے ہیں؟ یہ تو آئے گا، پتہ چلے گا نا، پھر قیامت کا دن آئے گا، پھر پتہ چلے گا جب حضور نے سوال کر لیا کہ 50,000 میرا امتی شہید کر دیا گیا تھا، بتاؤ تم کہاں تھے؟ جب مسجد اقصیٰ جل رہی تھی تب تم کہاں تھے؟ کل ایک تصویر آئی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک فلسطینی بچے کو ٹینک کے سامنے کھڑا کر کے اوپر سے ٹینک چلایا گیا ہے، بتاؤ اس بچے کا کیا بنا ہوگا؟ قیمہ ہے، بالکل قیمے کی تصویر تھی اس کی، مجھے ایک دوست نے بھیجی تھی، میں نے وہ ڈیلیٹ کر دی، دیکھے نہیں جاتی ہے۔ ان کا جواب کون دے گا؟ ایک لڑکی پر زیادتی ہو تو محمد بن قاسم پر جہاد فرض ہو جائے، آج آدھی امت مسلمہ کٹ چکی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، فرمایا وہ جو 3 پیچھے رہ گئے تھے، کون سے؟ یہ کعب بن مالک
اور ہلال بن امیہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو یہ جو تین وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اور وہ تین جو پیچھے رہ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی رحمت نازل فرما دی. سبحان اللہ. کیا ہوا, لیکن ہوا ان کے ساتھ کیا, فرمایا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, میں زمین وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں یار آج تو چلو سوشل میڈیا کا دور ہے نا, کوئی بولے نہ بولے کوئی فرق نہیں پڑتا, موبائل لے کے بیٹھ جانے ہیں جی, تھوڑا سا 5 منٹ ٹائم ملے تو فیس بک نکال لی, واٹس ایپ کھول لی, یوٹیوب کھول لیا. آج تو چلو ٹائم ہے نا ہمارے پاس. چلو آج سے 30 سال 40 سال 50 سال پیچھے جب موبائل نہیں تھا تب تو ایک ہی مصروفیت کا بہانہ تھا نا, کام کاج سے فارغ ہوئے کسی نہ کسی کے پاس جا کے بیٹھ گئے, گپ شپ لگا لی, حال حوال کر لیا. مدینے پاک کے اندر آپ خود اندازہ کریں کہ جب پورے مدینے کے اندر عورتیں بچے مرد اپنے بیگانے ہمسائے رشتہ دار کوئی بندہ بھی جس کے ساتھ نہ بولتا ہو, اس کا بنے گا کیا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, فرمایا کہ زمین وسعت کے باوجود بھی ان پر تنگ ہو گئی. ٹھیک ہے, اب کوئی بھی بندہ ان کے ساتھ نہیں بولتا. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا کے پاس, اپنے چچا کے بیٹے کے پاس گیا, اپنے کزن کے پاس گیا, اور میں باغ کی دیوار پر چڑھ گیا. میں نے وہ کام کر رہا تھا باغ کے اندر. میں نے اسے کہا, میں نے کہا تو یہ صرف اتنی بات مجھے بتا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار نہیں کرتا. کہتے چپ کر کے کھڑے رہے, کوئی بات جواب نہیں دیا. کہتے میں نے پھر اسے کہا, میں نے کہا یار صرف اتنی بات ہی بتا دے, میں کوئی منافق تھوڑی ہوں. ٹھیک ہے, مجھے اتنا بتا کہ میں پیار نہیں کرتا. ٹھیک ہے, غزوہ تبوک سے رہ گیا میں. کہتے کوئی جواب نہیں دیا. کہتے میں نے اسے پھر واسطہ دیا, میں نے کہا تجھے اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ ہے, مجھے ہاں نہ ہی کر دے کہ میں پیار کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. تو اس نے صرف اتنا کہا اللہ و رسول عالم, اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. سبحان اللہ. ہمیں نہیں پتا. جب ہمیں اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں بولنا ہے, یار ایک غلطی ہوئی ہے, خطا ہو گئی ہے صحابی سے, ٹھیک ہے, سستی کی وجہ سے رہ گیا ہے. حضور فرمائے اس کے ساتھ نہیں بولنا, پورا مدینہ نہیں بولا. اور آج تیرا لیڈر غداریاں کر کے بےمانیاں کر کے قادیانیوں کو اپنا بہن بھائی کہنے کے باوجود, جہنم اور جنت کا مذاق اڑانے کے باوجود, تو نے اپنے نبی کے ساتھ کتنی رشتہ داری نبھائی ہے. تو اپنی رشتہ داری نہیں توڑ سکا, صحابہ نے تو اپنی رشتہ داریوں کو نہیں دیکھا, تو اپنا لیڈر نہیں چھوڑ سکا ہے, تو اپنے سیاسی وابستگی نہیں چھوڑ سکا ہے, تو نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ یہ بندہ جو گستاخی کر رہا ہے, جو بکواس کر رہا ہے, آج تک ہم نے چھوڑا کسی کو, آج تک ہم نے اپنا تعلق نہیں توڑا ہے. قیامت کے دن حضور یہ سوال اٹھا دے کہ کعب بن مالک کے بارے میں نے فرمایا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ نہ بولے, پورا مدینہ نہیں بولا تھا, حالانکہ صرف غلطی ہوئی ہے. تیرا لیڈر تو ساری بکواس کرتا رہا, اس کے باوجود بھی تو اپنے لیڈر کو کیوں نہ چھوڑ سکا. تیرا لیڈر میرا مذاق اڑاتا رہا, میری حدیثوں کا مذاق اڑاتا رہا, رب کے قرآن کا مذاق اڑاتا رہا, تو اپنا لیڈر کیوں نہ چھوڑ سکا. آج بھی دیکھ لے, لوگ کھڑے ہیں, گنجوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, زرداری کے ساتھ کھڑے ہیں نا, کس نے چھوڑا اپنے لیڈر کو. حالانکہ ان سب کی گستاخیاں آج بھی انٹرنیٹ پر واضح طور پر موجود ہیں. عمران خان نے کون سی گستاخی نہیں کی ہے. اسی بڑے گنجے نے کہا تھا, اس نے کہا تھا قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں, آن دا ریکارڈ اب بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, گورنر تو سلمان تاثیر کس کا گورنر تھا, زرداری کا گورنر تھا, جس کو ممتاز قادری نے مارا تھا. لیکن آج تو لوگ آج بھی پیپل پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں, گنجوں کے ساتھ کھڑے ہیں, کھڑے تو ہے نا. ہم تو نہیں چھوڑ سکے اپنی سیاسی وابستگیاں. تو قیامت کے دن یہ سوال اگر حضور کر دے تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, ان پر زمین وسعت کے باوجود بھی تنگ ہو گئی تھی. زمین تو وسیع تھی لیکن ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی, ان کے ساتھ بولنے والا ہی کوئی نہیں تھا. اور وضاقت علیہم انفسہم, حتیٰ کہ اپنی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی تھی. جس طرح بندہ خود سے تنگ نہیں آ جاتا تو کیا کرتا ہے, خودکشی تو حل ہے کہ نہیں ہے. آج لوگ کیا کرتے ہیں, جب اپنے آپ سے تنگ آ جاتے ہیں, حالات سے تنگ آ جاتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں بازار میں آ رہا تھا, کہتے ایک بندہ میرا پتہ پوچھتا پھر رہا تھا کہ تم میں سے کعب بن مالک کو کون جانتا ہے. کہتے اچانک کسی شخص نے میری طرف اشارہ کیا, کہا وہ کعب بن مالک ہے. کہتے ہیں کہ وہ بندہ دوڑتا ہوا میرے پاس آیا, اس نے کہا میں روم کا سفیر ہوں اور میرے بادشاہ نے تیرے نام خط بھیجا ہے, اسے پڑھ لے. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے پڑھنا آتا تھا, میں نے اس کا خط لیا اور خط لے کے میں نے جب پڑھا نا, اس کے اوپر لکھا تھا کہ تیرے نبی نے تجھ پر ظلم کیا ہے, ہمارے پاس آ جا, تجھے شاہی بھی دیں گے, رشتے بھی دیں گے, تعلقات بھی دیں گے, پیسہ بھی دیں گے, طاقت بھی دیں گے, عہدے بھی دیں گے. بات سمجھ آئی. لیکن کیا کیا اس کے باوجود. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے وہی خط اٹھایا اور اٹھا کے تنور کے اندر پھینک دیا. میں نے کہا کیا ہو گیا, اگر حضور تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو بھی گیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کلمہ چھوڑ دوں میں. کون سی ایسی آزمائش ہے جس سے صحابہ کو نہیں آزمایا گیا ہے. آج ایمانداری سے بتائے, لوگوں نے فارم بھرے کہ ہم قادیانی ہیں باہر جانے کے لیے, باہر جانے کے ویزے کی خاطر لوگوں نے قادیانی اپنے آپ کو لکھا ہے.
صحابہ کرام کو یہ لالچ نہیں دی گئی، صحابہ کرام کو یہ رشوتیں نہیں دی گئی ہیں، سب کو کوشش کی گئی، پیش کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایک صحابی، مجال ہے کہ جناب اللہ کسی ایک صحابی کے پاؤں میں کچھ تھوڑی سی بھی لغزش آ گئی ہو۔ آج تمہیں وکری رشوتوں کی آفر نہیں ہو رہی ہے، یہ شروع سے چلتا آیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ حضرت خبیب تھے غالباً جن کو سولی لٹکایا گیا تھا، میرا خیال ہے، ٹھیک ہے، ان کو کہا گیا تھا، انہیں کہا خبیب تو کلمہ چھوڑ دے، ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ان کو گرفتار کر کے لایا گیا، آخری وقت تک ان کو جب سولی لٹکانے لگے نا، سولی لٹکانے سے پہلے بھی ان کو کہا گیا، کہا تو کلمہ چھوڑ دے پھر بھی ہم تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو خبیب نے کہا تھا، انہوں نے کہا ظالمو یہ کیسی بات کر رہے ہو، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا۔ کہا تو ایک جان کی بات کرتا ہے، یہاں تو ہزاروں جانیں بھی ہو تو پھر بھی میں اپنے نبی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہیں یقین تھا ان تینوں صحابیوں کو کہ اگر ٹھکانہ ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات کا ہے، سبحان اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو میں جب 50 دن مکمل ہو گئے ان کی آزمائش کے، ان کے امتحان کے، ثم تاب علیہم، رب نے ان کی توبہ پھر قبول فرما لی۔ سبحان لیتوبوا، رب نے ان پر کرم فرمایا تاکہ وہ توبہ کر سکے، رب نے ان کی توبہ پھر قبول فرما لی۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔